کہ بعض حضرات ایک حدیث مبارکہ کو بنیاد بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے تمام گھر والوں کی جانب سے ایک بکری ذبح فرمایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو بنیاد بنا کر بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف ایک بکری سے بھی سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ کی درست تعویل یہ ہے کہ چھوٹے جانور جیسے بکری یا مینڈے کی قربانی صرف ایک فرد کی جانب سے کی جاتی تھی، لیکن اس کا ثواب سب کو ایصال کیا جاتا تھا۔ معلوم ہوا کہ چھوٹے جانور میں ایک سے زیادہ افراد شرکت نہیں کر سکتے، ہاں ثواب میں دیگر افراد کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ایک بکری صرف ایک فرد کی جانب سے ہی کفایت کرے گی، زیادہ کی طرف سے کفایت نہیں کرے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے ذمے ایک اونٹ کی قربانی ہے، میں استطاعت بھی رکھتا ہوں لیکن مجھے خریدنے کے لیے اونٹ ہی نہیں مل رہا ہے۔ تو رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے حکم دیا کہ وہ 7 بکریاں خریدے اور انہیں ذبح کرے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک بکری ایک کی جانب سے ہی کفایت کرے گی، کیونکہ اگر ایک بکری زیادہ افراد کے سلسلے میں کفایت کرتی، کافی ہوتی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان صحابی کو صرف ایک بکری ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرماتے، لیکن اس مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے ان صحابی کو اونٹ کے بدلے میں 7 بکریاں ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چھوٹا جانور جیسے بکری وغیرہ صرف ایک فرد کی جانب سے ہی قربان کی جا سکتی ہے، بقیہ دیگر افراد کو ثواب میں شریک کیا جا سکتا ہے۔